96 سالہ بوڑھی عورت نے 72 سال رہنے کے بعد اپنے گھر کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ گھر کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں تھا۔ جس گلی میں یہ گھر تھا وہ گلی بھی سمپل تھی اور پہلی نظر میں یہ گھر دیکھنے میں نارمل لگتا تھا اور اس گھر کے آس پاس کوئی ایسی مشہور جگہ بھی نہ تھی۔ اس گھر میں یہ عورت بہت سالوں سے تھی اور چند ایک لوگ ہی اس بوڑھی عورت کے گھر میں گئے ہوں گے۔ جب اس بوڑھی عورت نے گھر کو سیل کرنے کے لیے ایجنسی میں کال کی تو اس ایجنسی کو جو کہ 2 بہنیں چلاتی تھیں، ان کا نام گلیڈس اور کارلا تھا، اس کال کو وصول کی۔ یہ دونوں بہنیں مل کر کام کرتی تھیں۔ اس بوڑھی عورت کا نام جوائس تھا، لیکن اس کی آواز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ گھر کو سیل کرنے میں خوش نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنا گھر بیچنا چاہتی تھی۔ دونوں بہنوں نے محسوس کیا کہ وہ گھر کے کسی ناخوشگوار راز کو چھپا رہی ہے اور کھل کر بتا نہیں رہی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، یعنی اپنا گھر بیچنا کیوں چاہتی ہے۔ لیکن دونوں بہنوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور اس گھر کا وزٹ کرنے کا سوچا۔ یہ دونوں بہنیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری 3 سالوں سے چلا رہی تھیں اور ان کا ٹورنٹو میں ایک نام تھا۔ وہ دونوں اپنے کام میں ماہر تھیں۔ جب دونوں بہنیں وہاں پہنچیں تو باہر سے وہ گھر عام گھر کی طرح نظر آیا اور کوئی اسپیشل لک نہیں تھا، اور بوڑھی عورت بتا چکی تھی کہ وہ 72 سال سے اس گھر میں تھی اور اس کے گھر کو کسی نے آج تک ٹچ نہیں کیا۔ ان دونوں کے خیال میں گھر اندر سے کسی بوسیدہ اور کھوکھلی عمارت کا نمونہ پیش کر رہا ہوگا اور وہ اس گھر کو کسی اور کو نہیں بیچ سکیں گی، کیونکہ ایک بوڑھی عورت کس طرح بغیر کسی کی مدد کے صاف ستھرا اور مینٹین رکھ سکتی ہے۔ لیکن دونوں بہنیں اس بات سے خوش تھیں کہ جس ایریا میں یہ گھر ہے اس کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں، لہٰذا اس گھر کو فروخت کر کے کچھ پیسے مل جائیں گے۔ انہیں اندازہ تھا کہ یہ بوڑھی عورت 72 سال سے کچرا جمع کر رہی ہوگی اور اپنی ناقابل استعمال چیزوں کو پھینکنے کے بجائے ڈھیر لگا رہی ہوگی۔ بالآخر دونوں بہنوں نے گھر کو سیل کرنے سے پہلے ایک وزٹ کرنے کا سوچا، اور جب دونوں بہنیں اس بوڑھی عورت کے گھر پہنچیں اور اندر داخل ہوئیں تو ایک ناقابل حسین منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ وہ گھر بہت ہی خوبصورت تھا، ہر چیز بہت پرفیکٹ تھی۔ جوائس نے ہر چیز کو بڑی خوبصورتی اور نفاست سے رکھا تھا۔ گھر کا اندرونی ڈیزائن، ڈیکوریشن اور فرنیچر کسی سرپرائز سے کم نہ تھا۔ دونوں بہنوں نے گھر کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ انہوں نے کوئی لاٹری جیت لی۔ اس بوڑھی عورت نے فیشن کے مطابق اپنے گھر کو مینٹین کیا ہوا تھا۔ دونوں بہنیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں داخل ہوتی گئیں اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب ہر دوسرا کمرہ پہلے کمرے سے زیادہ حسین نظر آیا۔ بوڑھی عورت اسی وجہ سے اپنا گھر بیچنے میں ہچکچا رہی تھی، لیکن ایک پرابلم تھی۔ سب کمروں میں پنک اور فلورل کلر تھا جس سے میل بائر پریشان ہو سکتے تھے، لیکن بیسمنٹ کا کمرہ مردوں کے لیے بنا ہوا تھا، جو شاید اس کے ہسبینڈ نے اپنے دوستوں کے لیے بنوایا تھا۔ اسی بیسمنٹ میں لانڈری بھی تھی، جہاں اس زمانے کی کپڑے دھونے کی مشینیں رکھی گئی تھیں۔ 1940 سے یہ گھر اسی طرح ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، لیکن 1960 میں اس نے تھوڑی بہت کچن میں تبدیلی کی تھی۔ دونوں بہنوں نے اس گھر کی قیمت لگائی اور جلد ہی اس گھر کی کہانی ہر جگہ مقبول ہو گئی۔ لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ وہ بوڑھی عورت انٹیریئر ڈیزائنر تھی اور اس نے اپنے گھر کو بڑی خوبصورتی سے سجایا تھا، اور اس گھر کی قیمت دونوں بہنوں کو ان کے حساب سے بہت زیادہ وصول ہوئی۔ وہ بوڑھی عورت جو کہ اب اس گھر کو الوداع کہنا چاہتی تھی اور ریٹائر ہوم میں منتقل ہونا چاہتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اب اسے زیادہ محنت نہیں کرنی ہوگی جو اس نے اب تک اس گھر کو مینٹین کرنے میں کی تھی۔